مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا. وسلم علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. حضرت گرامی، اللہ رب العزت کا کرم اور شکر ہے کہ وہ ہم پر اپنا کرم اور رحمتیں کرتا ہے اور اپنی بارگاہ میں حاضری کی توفیق مل جاتی ہے. دنیا میں جتنی بھی اللہ کی مخلوق ہے اس نے اس کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا اور اس میں کوئی شک و شبہ بھی نہیں. واضح حکم دیا ہے کہ تمہاری تخلیق کا مقصد میری بندگی ہے، عبادت ہے. اور پھر اپنی بندگی کے انداز کیسے رکھنے ہیں، کس طرح بندگی اختیار کرنی ہے. رسول بھیجے جنہوں نے عمل کر کے بتایا کہ اللہ کی بات کو کیسے مانا جاتا ہے، بندگی کیسے اختیار کی جاتی ہے. لوگوں کو دین کی دعوت دی، اللہ کی طرف بلایا، برائی سے روکا. اور یہ سلسلہ چلتے چلتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا. یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ کوئی بھی عمل کرنا ہو تو اس کے لیے کوئی وجود دیکھا جاتا ہے کہ پہلے کس نے کیا ہو تاکہ میں اس کی طرح کرنے کی کوشش کروں. یہ انسانی زندگی ہے. آپ کسی بھی فیلڈ میں چلے جائیں، بزنس کرنے لگیں تو آپ اچھا بزنس مین دیکھتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں کہ کامیاب بزنس کے کیا اصول ہیں، کیسے کامیاب ہوا تھا، ایک اچھا استاد کیسے بنا جا سکتا ہے، ایک اچھا لکھاری کیسے بنا جا سکتا ہے. انسان بہتر جنہوں نے دنیا میں اپنا نام جو ہے وہ کمایا ہو ان کی زندگی پڑھتا ہے تاکہ میں بھی اس سے کچھ رہنمائی لے سکوں. اللہ رب العزت نے کہا کہ میری بندگی اختیار کرو، اور بندگی اختیار کرنے کے لیے فرمایا ایک وجود تمہیں ایسا دیا ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی میری بندگی اختیار کر ہی نہیں سکتا ہے، اور وہ وجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. اس لیے واضح طور پر ارشاد فرما دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. بہترین نمونہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ہے. اللہ کی احکامات کو ماننا، اس کے ارشاد پر عمل کرنا، برائی سے بچانا، مشکلات کو کیسے سامنا کرنا ہے، خوشی کو کیسے منانا ہے، انسانی رویے کیسے ہوں گے. فرمایا یہ وجود تمہیں دیا ہے، یہ کامل وجود ہے، اس کو دیکھتے چلے جاؤ. یہ احسن زندگی گزار کر گئے ہیں، حسین ترین زندگی ان کی ہے. تم بھی ان کو اپنی زندگیوں میں اتار لو گے تو تم بھی حسین بنتے چلے جاؤ گے. لیکن یہ بھی بڑا ایک مسلمہ اصول ہے کہ جس سے تعلق نہ ہو، رغبت نہ ہو، محبت نہ ہو، انسیت نہ ہو، اس کی کسی بات کی طرف انسان توجہ بھی نہیں دیتا ہے. وہ ادھر سے سن کر ادھر سے گزار دیتا ہے. لیکن جس سے رغبت ہوتی ہے، چاہت ہوتی ہے، پیار ہوتا ہے، پھر اس کی ہر ادا کو اپنانے کی کوشش کی جاتی ہے. وہ کہتے ہیں شیخ کے رنگ میں مرید رنگا جاتا ہے کیونکہ اس سے پیار ہو جاتا ہے. تو جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت اور پیار نہیں ہوگا، رغبت نہیں ہوگی، انسیت نہیں ہوگی، آپ کی تعلیمات اور آپ کے اسوہ پر عمل کوئی بھی نہیں کر سکتا.
اس لیے اگر کہا جائے کہ اسلام کا خلاصہ کیا ہے، ساری تعلیمات کا نچوڑ 2 لفظوں میں کیا ہے، تو یقین کر لیجئے وہ 2 لفظ فقط یہی باندھتے ہیں، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب تک محبت رسول نہیں ہوگی اس وقت تک بندگی کامل ہو ہی نہیں سکتی ہے، ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ باقی سارے دعوے ہیں، سجدے، روزے، نماز، زکوٰۃ، صدقات، یہ ساری چیزیں پیچھے رہ جائیں گی اگر محبت رسول ان میں شامل نہیں۔ اور اگر محبت رسول ہے، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دعویٰ ہے اس پر عمل بھی کر رہا ہے، تو پھر عبادات میں کوئی کمزوری بھی ہو جائے گی تو خالق اپنی رحمت سے معاف کر دے، کیونکہ وہ اپنے حبیب کی اداؤں کو دیکھتا ہے۔ جس کے دل میں ان کی یاد بستی ہے وہ اس پر اپنی رحمتیں کر دیتا ہے، اس کے کمزور عمل کو بھی قبول کر لیتا ہے۔ لیکن جس کے دل میں محبت رسول نہ ہو، اس کی مثال قرآن نے خود بیان کی ہے، کبھی پڑھیے آپ، مسجد نبوی مدینہ میں تھی، سارے وہیں نماز پڑھتے تھے، منافقین نے ایک دن فیصلہ کیا کہ ہم الگ سے مسجد بناتے ہیں، اور بہانہ یہ کیا کہ دور پڑتی ہے ہمیں مسجد نبوی، نماز میں آتے ہوئے تاخیر ہو جاتی ہے، ہم ذرا اپنے گھر کے قریب مسجد بنا لیتے ہیں۔ ایک مسجد تعمیر کی گئی، اب اللہ کا گھر ہے مسجد، اور چاہتے کیا تھے، کہا کیا تھا کہ وہاں ہم نماز پڑھیں گے، نماز پڑھتے بھی تھے، لیکن بنیادی کام کیا تھا، وہاں بیٹھ کر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتے تھے، آپ کے خلاف سازشیں کرتے تھے، اسلام کے خلاف سازشیں کرتے تھے، سادہ لوگ مسلمانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ورگلانے کی کوشش کرتے تھے۔ اب ذہن میں رکھیے، مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، اور وہ کہا یہ جاتا ہے کہ مسجدیں کعبہ کی بیٹیاں ہیں، ان کی حرمت ہے، لیکن پڑھیے قرآن مجید، قرآن نے اس مسجد کو نام بھی مسجد درار دیا ہے، نقصان والی مسجد کہا، اور حکم دیا کہ اسے گرا دیا جائے۔ فرمایا وہ عبادت گاہ بھی ہمیں قبول نہیں جہاں بیٹھ کر میرے رسول کے خلاف کوئی بات کی جاتی، وہ مسجد بھی قبول نہیں رب کو، قرآن کہتے اسے گرا دیا جائے، اور گرا دیا گیا مسجد درار کو، قائم نہیں رکھا گیا۔ کیوں؟ ہر وہ جگہ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے کوئی وسوسے اور شکوے اور شکایت اٹھے گی، اس جگہ کو رب قبول کرتا ہی نہیں، خواہ وہ مسجد ہی کیوں نہ ہو۔ تو بتا دیا کہ عبادت قبول تب ہوگی جب محبت رسول دلوں میں ہوگی، اور جس کے دل میں محبت رسول ہے اس کا ہر عمل رب کو قبول ہے، اس کی تھوڑی سی عبادت بھی رب قبول کر لیتا ہے۔ یہی سورہ توبہ میں قرآن مجید نے ہمیں برملا کہا ہے، ایمان والوں کو برملا کہا۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرما دیں، اہل ایمان کو بتا دیں، ان کان آباؤکم، اگر تمہارے ماں باپ، و ابناؤکم تمہارے بیٹے اولاد، و اخوانکم تمہارے بھائی، و ازواجکم تمہاری عورتیں، و عشیرتکم اور تمہارے رشتہ دار۔ اب سوچئے کوئی رہ گیا ہے؟ ماں باپ، اولاد، بھائی، بیویاں، رشتہ دار۔ اب رشتہ دار میں سارا ہی کنبہ آ جاتا ہے، کوئی نہیں چھوڑا قرآن نے، ایک ایک کا نام لے کر کہہ دیا کہ یہ اگر ہوں۔ اب اس کے علاوہ اور بھی قرآن کہتا ہے وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور وہ مال جو تم کماتے ہو، تم حاصل کرتے ہو، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور وہ تجارت جس کے نقصان کا تمہیں ڈر لگا رہتا ہے، جس کے نقصان کا تجارت کرتے ہو، ڈرتے ہو نقصان نہ ہو جائے، اور میں وہ تجارت، وہ مال، سب کچھ، وَمَسَاكِنٌ تَرْضَوْنَهَا، اور وہ گھر، وہ مکان جن سے تم پیار کرتے، وہ گھر جن سے پیار کر، جائیداد، مال، کاروبار کا سارا سرمایہ، وہ روپے کی شکل میں ہو، وہ کسی جنس کی شکل میں ہو، فرمایا جو کچھ تم مال کماتے ہو، تجارت کرتے ہو، کسی بھی قسم کی تجارت ہو جس میں تمہیں کھٹکا لگا رہتا ہے گھاٹے کا، نقصان کا، اور وہ گھر جن میں تم رہتے ہو، کوئی بھی زندگی کا ایک حصہ بھی قرآن نے نہیں چھوڑا، کوئی چیز نہیں چھوڑی۔ فرمایا سب کا ذکر کر کے کہنا کیا چاہتا ہے قرآن کو؟ قرآن کہتا احب الیکم،
کیا تمہیں پیارے ہیں؟ کیا یہ چیزیں تمہیں محبوب تر ہیں؟ کن سے؟ من اللہ و رسول ہی، اللہ اور اس کے رسول سے۔ اگر تو یہ چیزیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ پیاری ہیں، و جہاد فی سبیلہ ہی، اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی پیاری ہیں، تو کرنا کیا ہے پھر؟ قرآن بڑا سخت حکم دے رہا ہے، فرمایا فتربصوا، پس پھر رکو، ٹھہرو، انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامرہ، کہ اللہ اپنا حکم نافذ کر۔ انتظار کرو کہ اللہ تم پر اپنا حکم نافذ کرے، اور اس نے حکم نافذ کیے ہیں۔ قوم عاد سے پوچھ لو، قوم سمود سے پوچھ لو، قوم مدین سے پوچھ لو، اس نے اپنے حکم نافذ کر کے بتایا ہے کہ جب وہ کہتا ہے کہ میں اپنا حکم نافذ کروں گا تو اس سے مراد ہے کہ اللہ کی پکڑ آئے گی تم پر، اللہ کے عذاب کا شکار ہوگے، اور بچے گا کون؟ فرمایا جو ان ساری چیزوں سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہے وہ اس سے باہر ہے۔ اگر تو یہ چیزیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ پیاری ہیں تو پھر اللہ کا حکم کا انتظار کرو۔ قرآن کہنا کیا چاہتا ہے؟ اے ایمان والو، تمہاری زندگی کا کوئی لمحہ بھی، تمہاری اولاد ہو، والدین ہو، جائیداد ہو، مال ہو، گھر ہو، شہر ہو، یہ ساری کی ساری پاؤں کی دھول ہے، سب سے مقدم میرے رسول کی محبت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر وہ محبت قائم ہے تو پھر تمہاری تجارت بھی تمہیں نقصان نہیں دے گی، پھر تمہارے گھر بھی سکون کا باعث بنیں گے، پھر تمہارے عزیز رشتہ دار بھی تمہارے لیے راحت کا باعث بنیں گے۔ اور اگر محبت رسول سب سے مقدم نہیں ہے تو پھر تم اللہ کی عذاب کا شکار رہو۔ کتنا سخت حکم ہے! سب سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول سے محبت رسول کے علاوہ کوئی چیز قبول نہیں ہے، اور یہی میرے سرکار نے ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ ووالدہ والناس اجمعین، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا تم میں سے کوئی بھی کامل ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میری ذات، اس کے ماں باپ، اس کی اولاد اور سارے انسانوں سے زیادہ پیاری نہیں ہو جاتی۔ سب سے بڑھ کر محبت میرے وجود سے نہیں ہے، تم مومن بن نہیں سکتے۔ اسی لیے تو ایک ایک صحابی کی زندگی پڑھیے آپ، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کی زندگی کا مطالعہ کیجئے، ان کی زندگی کا سب سے نمایاں جو رخ نظر آئے گا وہ محبت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس طرح ٹوٹ کر محبت کی ہے سرکار سے، کیسے اپنی زندگیاں قربان کی ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر، ایک ایک لمحہ۔ حدیبیہ کے موقع پر جب مکے والوں نے روک لیا تو حضرت عثمان نے غنی رضی اللہ عنہ کو بھیجا گیا، سفیر رسول بن کر گئے کہ اے عثمان میرے نمائندے بن کر جاؤ، ان سے بات کرو کہ ہم عمرے کے لیے آئیں۔ گئے، انہوں نے بڑی آؤبگت کی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کیونکہ بنی امیہ سے تھے، بڑے خاندان سے تھے، دولت مند گھرانہ تھا، ایک نام تھا حضرت عثمان کا، بڑی آؤبگت کی، باتیں بھی ہوئیں، لیکن انہوں نے کیا کہا؟ اے عثمان کعبہ سامنے ہے، تم جب چاہو جس وقت چاہو اس کا طواف کرو، عمرہ کر لو، لیکن تیرے رسول کو نہیں کرنے دیں گے۔ اب یہ امتحان تھا حضرت عثمان کی محبت کا، سامنے کعبہ ہو، حرم میں موجود ہو، اور روایت کہتی مطاف میں کھڑے تھے وہ، جہاں طواف کیا جاتا ہے وہاں کھڑے ہو کر گفتگو ہو رہی ہے۔ تو حضرت عثمان نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا سنو، مجھے 1 سال بھی انتظار کرنا پڑ گیا تو میں انتظار کروں گا، جب تک میرے رسول عمرہ نہیں کرتے عثمان عمرہ نہیں کرے گا۔ عبادت تب عبادت بنتی ہے جب میرے رسول اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اپنے نبی کے بغیر میں عبادت کعبے کا طواف بھی کرنے کو تیار نہیں ہوں، اب اس سے بڑی عبادت کوئی نہیں ہے۔ جب حرم میں پہنچ جاتا ہے بندہ تو علماء لکھتے ہیں اس کا طواف کرنا اور اس کو زیارت کرنی، اس سے بڑی عبادت ہی کوئی نہیں۔ اور حضرت عثمان غنی نے محبت رسول میں فرمایا میں یہ بھی کرنے کو تیار نہیں ہوں، کعبہ عظیم تر ہے، محترم ہے، لیکن میرے رسول کی ذات اس سے بھی زیادہ محترم۔ یہ اس پیغام دیا تھا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کہ کعبہ کی ساری حرمتیں اپنی جگہ پر، لیکن اس کعبہ کو بھی شان تو میرے نبی کے قدموں سے ملی ہے۔ وہ آئے ہیں تو کعبہ کعبہ بنا ہے، ان کے قدموں نے، سرکار کے قدموں نے کعبے کو شرف بخشا۔ وہ آئے نہ تھے جب تک کعبہ تھا صنم خانہ،
بت پڑے تھے وہاں پر، توحید کا نام نہیں لیتا تھا. اگر کعبہ آج اپنی رعنائیاں دکھا رہا ہے، آج اپنی شان دکھا رہا ہے، تو میرے نبی کے کرم کی وجہ سے. تو اس لیے فرمایا کہ محبت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے. اور اسی حدیبیہ کا واقعہ، گفتگو ہوتی رہی، بات کسی نتیجے پر نہیں پہنچ رہی. مکے والوں نے عروہ بن مسعود ثقفی کو بھیجا. یہ شخص بہت تیز آدمی تھا، یہ بڑے بادشاہوں کے درباروں میں گیا تھا مکے والوں کا نمائندہ بن کر. یہ سفیر مکہ کہلاتا تھا، تیز ترین انسان تھا. اسے بھیجا، جاؤ دیکھ کر آؤ مسلمانوں کے حالات کیا ہیں، یہ عمرے کے لیے آئے یا جنگ کے لیے آئے، جائزہ لے کر آؤ. وہ آیا، گھوما پھرا، صحابہ اکرام سے ملا، سب کو دیکھ بھال کر واپس گیا. اور مکے والوں سے جا کر کہنے لگا، اب یہ ان کا نمائندہ ہے، خود کافر ہے. جا کر کہنے لگا، مکے والوں تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. اس نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار دیکھے ہیں، بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں گیا ہوں، لوگ ان کی عزت کرتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں، لیکن جو وارفتگی، جو محبت، جو عشق میں نے محمد عربی کے جانثاروں میں دیکھا ہے، کہیں نہیں دیکھا. انہوں نے کہا کیا دیکھا ہے ہو؟ تو اب عروہ بن مسعود ثقفی کہتا ہے کہ جب انہوں نے وضو کرنا چاہا تو سنو مکے والوں، وہ وضو کر رہے تھے اور ان کے استعمال شدہ وضو کا ایک قطرہ بھی زمین پر نہیں جا رہا تھا. ان کے جانثار بڑھ بڑھ کر ہاتھوں پر لیتے تھے اور اپنے جسم پر ملتے تھے. اور ایک جملہ بولا، اس نے کہا وضو کا پانی تو اپنی جگہ، جب انہوں نے لعاب بھی پھینکا ہے تو اس کو لینے کے لیے یوں آگے بڑھتے تھے جیسے لڑ رہے ہوں، اور ہاتھوں پر لے کر اپنے چہروں پر مر رہے تھے. ارے مکے والوں، جو ان کے لعاب کا قطرہ زمین پر نہیں گرنے دیتے، وہ ان کا خون کیسے بہنے دیں گے؟ یہ محبت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے نبی سے یوں. اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اپنے منہ مبارک کو ترشوایا، داڑھی مبارک کے بالوں کو، کچھ سر کے بالوں کو منڈوایا، تو صحابہ اکرام کا جمگٹا تھا چاروں طرف. اور روایت کہتی کہ صحابہ بڑھ بڑھ کر جو بال کا ٹکڑا کٹ کے آتا تو اسے ہاتھوں پر لیتے، ایک بھی زمین پر نہیں گرنے دیا، اپنے ہاتھوں پر لے کر سنبھال لیا. کہ کل حضرت خالد بن ولید سے پوچھ لیجئے کہ خالد فتح تمہیں ملتی تھی. حضرت خالد نے کہا لوگوں، فتح خالد کو نہیں ملتی تھی، فتح میرے نبی کے اس منہ مبارک کا صدقہ تھی جو میں نے اپنے سر کے امامے میں باندھا ہوا تھا. یہ ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن کہتا ہے جب تک یوں ٹوٹ کر نہیں اپنے رسول سے پیار کرو گے تم کامل نہیں ہو سکتے. محبت رسول یہ ہے کہ سب کچھ قربان کر دو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، کوئی بھی چیز رکاوٹ اس میں نہ آئے، ایک سے ایک بڑھ کر قربان کی جائے. صحابہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مکے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے والوں کو تبلیغ کر رہے تھے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زد و کوب کرنا چاہا. ابوبکر صدیق آگے بڑھے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا، ابوبکر کو پکڑ لیا، اتنا مارا کہ آپ بے ہوش ہو کر گر گئے. تاریخ کہتی کہ مکے والے اس لیے چھوڑ گئے تھے، وہ سمجھے شاید ابوبکر مر گئے، اتنا مارا ان کو. گھر والوں کو خبر ملی، بھاگے چلے آئے، بے ہوش ابوبکر صدیق کو اٹھا کر گھر لے گئے. کافی دیر کے بعد ہوش آیا تو ماں نے کہا بیٹا کچھ کھا لو. تو جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا جواب دیا؟ اماں جان میرے رسول کی خبر مجھے دو، وہ کس حال میں ہیں؟ ماں نے کہا بیٹا تمہاری طبیعت بہت خراب ہے، کچھ کھا لو. کہا اماں جان یہ نہیں ہو سکتا، مجھے میرے رسول کے پاس لے چلو. اتنا اصرار بڑھا، کہتے دن سارا گزر گیا، ماں منتیں کرتی رہی. ابوبکر صدیق نے آخر کہا اماں جان سنو، میں نے اللہ سے عہد کیا ہے کہ میں اس وقت تک کچھ نہیں کھاؤں گا جب تک اپنے رسول کو دیکھ نہیں لیتا. اسی حالت میں روایت کہتی ہے ایک طرف سے ماں نے اور ایک طرف سے بہن نے سیدنا ابوبکر صدیق کو کہ زخمی ہیں چل بھی نہیں سکتے، دونوں طرف سے سہارا دیا، لے کر دار ارقم میں پہنچ گئے. سرکار وہاں پر دار ارقم میں دستک دی، اندر داخل ہوئے. سرکار نے ابوبکر صدیق کو دیکھا اور ابوبکر صدیق نے اپنے محبوب کو دیکھا. میرے نبی آگے بڑھے، ابوبکر صدیق کے پیشانی کو چوم لیا اور آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. ابوبکر مجھ سے اتنی محبت کرتے ہو، اتنا چاہتے ہو؟
کہا یا رسول اللہ آپ کو دیکھ لیا ہے تو اب سکون مل گیا ہے. یہ ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ نے جو عظمتیں حاصل کی ہیں وہ نماز روزی اور زکوٰۃ میں نہیں، محبت رسول میں حاصل کی. مولا علی سے کسی نے کہا تھا کہ مولا علی کیا وجہ ہے کہ ابو بکر صدیق سب سے آگے بڑھ گئے شان میں، آپ بھی تو موجود تھے. تو مولا علی شیر خدا نے کیا جواب دیا؟ کہا سنو، ابو بکر صدیق نمازوں میں ہم سے آگے نہیں بڑھے، زکوٰۃ میں ہم سے آگے نہیں بڑھے، روزوں میں ہم سے آگے نہیں بڑھے، ہم نے بھی بڑی عبادت کی ہے. پوچھا پھر کیسے بڑھ گئے؟ فرمایا وہ عشق رسول میں آگے بڑھ گئے. عشق رسول نے ان کو وہ مرتبہ دے دیا ہے کہ وہاں اقبال کہتا ہے وہ قافلہ سالار عشق بن گئے. عشق کا قافلہ جب بھی بنے گا اس کے سالار ابو بکر صدیق ہوں گے. یہ ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ قربان کر دیا جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر سب کچھ اپنا. کبھی احد کے جنگ کے واقعات پڑھیے آپ. حضرت طلحہ جب حملہ ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، کہتے ہیں ہاتھوں سے نیزے روک رہے تھے، 39 زخم ان کے ہاتھوں پر آئے، ہاتھ شل ہو گئے تھے. سرکار نے ذرا سا اوپر اٹھنا چاہا، حضرت طلحہ نے کہا سرکار آپ تشریف رکھیے، کہیں تیر آپ کو نہ جائے، میں آپ کے سامنے کھڑا، میری ذات کھڑی ہے، دشمن آپ تک نہیں آ سکتا. ارے جو ان کی ذات پر ایک حملہ برداشت نہیں کرتے. حضرت زید بن دسنا ایک صحابی ہیں، یہ بدر کی جنگ کے بعد کہیں جا رہے تھے مکے کے قریب سے، تو مکے والوں نے پکڑ لی. امیہ بن خلف جو مکے کا سردار تھا وہ مارا گیا تھا بدر میں، اس کے بیٹے نے پکڑ لیا کہ میں اپنے باپ کا بدلہ لوں گا، قتل کروں گا اس کو، اس نے میرے باپ کو مارا ہے. لے آئے، کہتے ہیں کہ مکے کعبے کے قریب جلادوں کو بلایا کہ ان کو قتل کر دو. سارا مکہ بھی بلا لیا کہ آؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کا تماشا دیکھو، ہم کس طرح اس سے بدلہ لیتے ہیں. سارا مکہ اکٹھا ہو گیا. حضرت زید پر ظلم ہو رہے ہیں، کوئی تیر مارتا ہے، کوئی نیزہ مارتا ہے، لہو لہان کر دیا. ابو سفیان جو ابھی مسلمان نہیں تھے، سردار مکہ تھے، آگے بڑھے اور کہا زید خیال تو آتا ہوگا کہ آج میں اور اپنے اہل خانہ کے ساتھ گھر میں ہوتا اور میری جگہ محمد ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم، میں نہ ہوتا، میں اپنے گھر میں ہوتا، بچوں کے ساتھ ہوتا. تاریخ کہتی ہے حضرت زید جو نیم مردہ ہو چکے تھے، جاں بلب ہو چکے تھے، فوراً جسم میں قوت آئی، سر اٹھا کر کھڑے ہو گئے اور کہا سنو یہ سب کچھ ہے گوارا، پر یہ دیکھا جا نہیں سکتا کہ ان کے پاؤں کے تلوے میں کانٹا بھی چبھ جائے. فرمایا یہ مجھے میرے جسم کے ٹکڑے بھی کر دو میں قبول کر لوں گا، اپنے نبی کو گھر بیٹھے کانٹا بھی چبھ جائے زید برداشت نہیں کر سکتا. یہ ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو ٹوٹ کر پیار کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے. کس کی صحابی کی عظمت کا ذکر کریں. بدر کے لیے لائنیں بنائی جا رہی ہیں، صف بندی کی جا رہی ہے. میرے سرکار نے صحابہ سے کہا صف بندی کرو، خود نیزہ لے کر صفیں درست کروا رہے ہیں کہ بالکل صف بصف ہو جاؤ، کندھے سے کندھا جوڑ کر کھڑے ہو جاؤ. آپ آگے سے گزر رہے ہیں. حضرت سواد ایک صحابی ہیں، وہ تھوڑا سا آگے کھڑے تھے، آپ نے نیزہ ان کے پیٹ میں چبویا تھوڑا سا اور کہا پیچھے ہٹ جاؤ. انہوں نے فوراً کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نیزہ میرے پیٹ میں چبویا، مجھے تکلیف ہوئی ہے، مجھے بدلہ دیجئے. صحابہ دم بخود ہو گئے کہ سواد کیا کہہ رہے ہو؟ کہا میرے جسم کو تکلیف ہوئی ہے، آپ نے نیزہ چبویا ہے. سرکار نے کہا خاموش رہو. کہا آ جاؤ، کل تم بدلہ لے لو. انہوں نے کہا یا رسول اللہ جب آپ نے چبویا تو میرے جسم پر کپڑا نہیں تھا، آپ نے اپنی قمیض مبارک اٹھا لی. ذرا سوچئے یہ کون سا وجود ہے حضرات گرامی، کون سا وجود ہے جو ایک ادنا سے غلام کے سامنے یوں کھڑا ہے کہ کوئی زیادتی اگر ہوئی ہے تو میں بدلہ دینے کو تیار ہوں. قمیض اٹھا لی. حضرت سواد تیزی سے آگے بڑھے، جا کر میرے نبی کے جسم کو لپٹ گئے، بوسہ لینے لگ گئے، چومنے لگ گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے. سرکار نے مسکرا کر کہا سواد یہ تم نے کیوں کیا ایسا؟ تو کیا جواب دیا؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے محاذ جنگ ہے، ابھی جنگ شروع ہونے والی ہے اور اس میں ہو سکتا ہے میری شہادت ہو جائے، اور میری خواہش یہ تھی کہ میرا جسم آخری دفعہ
اگر کسی چیز کو چھوئے تو آپ کا جسم مبارک ہو. میں نے یہ سب کچھ اس لیے کیا تھا کہ جب میں حشر میں اللہ کے بارگاہ میں جاؤں تو میرا جسم آپ سے مس کیا ہوا. یہ ہے محبت، اس وجود کو پا لینے کی خواہش، اس وجود کو اندر اتار لینے کی تڑپ. یوں صحابہ کرام کے اندر تھی، عظمتیں یوں نہیں ملی ہیں. پوچھیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. کون عبداللہ بن مسعود؟ مدینہ کا فقیہ، صحابہ اکرام میں جن کی فقاہت ناز کرتی ہے، جن پر دین کی فہم جن کو اتنی ہے کہ آج فقہ حنفی کے امام حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ ساری فقہ کی بنیاد حضرت عبداللہ بن مسعود کے اوپر رکھتے ہیں. سارا ان سے لیا ہے. ہم جس فقہ پر عمل کرتے ہیں اس کی بنیاد میں حضرت عبداللہ بن مسعود کھڑے، وہاں سے لیے. وہ اتنے بڑے فقیہ 10 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ مدینہ میں رہے. چھوٹی عمر میں آ گئے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے بھانجے لگتے تھے رشتے میں، گھر میں بھی آنا جانا تھا. کہتے ہیں کہ میری خواہش کیا تھی، میری ڈیوٹی کیا تھی. کہتے ہیں میں سرکار جہاں بھی جاتے تو میں آپ کے نالین سنبھالنے کی فکر کرتا تھا. جہاں بھی آپ جاتے لوگ آپ کے بوسے لیتے، کوئی آپ کو آگے بڑھ کر ملتا تو فرماتے میری نظریں آپ کے نالین مبارک پر ہوتی تھی کہ میں ان کو اٹھاؤں گا. تو کسی نے پوچھ لیا عبداللہ پھر نالین تم اٹھاتے تھے تو رکھتے کہاں پر تھے، کیسے حفاظت کرتے تھے؟ پوچھئے حضرت عبداللہ بن مسعود سے. اتنا بڑا صحابی، اتنا بڑا فقیہ. کہنے لگے سنو، جب سرکار نالین اتار کر آگے بڑھ جاتے میں اٹھا کر دونوں نالین مبارک کو چوم کر اپنے سینے سے لگا لیتا تھا. لوگوں یہ علم جو میرے سینے میں اترا ہے یہ سرکار کے قدموں کا صدقہ ہے، آپ کے نالین کا صدقہ ہے کہ مجھے رب نے اتنا علم دیا ہے. یہ ہے محبت، یہ ہے پیار، کہ اس وجود سے نہیں اس کی ہر چیز سے پیار کیا جائے، ان کی ہر ادا سے پیار کیا جائے. سرکار کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا جس نے میری سنت سے محبت کی. سنت کیا ہے؟ ادائے رسول ہے. میرے نبی نے جو عمل کیا وہ سنت ہے. ادائے رسول سے پیار کیا. فرمایا جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی حشر میں وہ میرے ساتھ ہوگا، قیامت میں میرے ساتھ ہوگا. آپ تشریف فرما تھے مسجد نبوی میں، ایک دیہاتی آ گیا اور آ کر عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ بڑا سوال کیا اس نے، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے کہا تم نے تیاری کیا کی ہے؟ کیا تیاری کی ہے؟ قیامت کا پوچھ رہے ہو؟ کیا کچھ ہے تمہارے پاس؟ وہ تو بہت بڑا دن ہے، جزا سزا کا دن ہے، رب جلال میں ہوگا، کیا تیاری کی ہے؟ تو وہ دیہاتی کیا جواب دیا اس نے؟ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز روزہ حج زکوٰۃ تو میرے پاس زیادہ نہیں ہے، یہ تو نہیں ہے. فرمایا پھر کیا ہے تیرے پاس؟ اس نے کہا اللہ اور اس کے رسول کی محبت میرے دل میں. سنیے سرکار کا جواب. آپ سرکار نے کیا جواب دیا؟ فرمایا کہ سنو المرء من احب الیہ مع من احب الیہ، جو جس سے محبت کرتا ہے قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں نے صحابہ اکرام کو کسی دن اتنا خوش نہیں دیکھا جتنا اس دن خوش دیکھا تھا کہ آپ نے فرما دیا جس سے پیار کرتے ہو حشر میں اسی کے ساتھ ہوگے. اور چاہیے کیا؟ سرکار کو دل میں بسا لو، اپنے وجود میں اتار لو، محبت میں ڈوب جاؤ، سب کچھ قربان کر دو اپنے نبی کی ذات پر. پھر وہاں سے کرم کی جو رحمت کی بارشیں ہوں گی اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے. ایک اور روایت سنیے. میں صرف صحابہ کی محبت کے انداز بیان کر رہا ہوں، میرے پاس کوئی علم نہیں ہے، لیکن صحابہ کی محبت کے واقعات کس طرح پیار کیا ہے صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عمر فاروق کا دور مبارک ہے، امیر المومنین ہیں، جن کے نام سے کسرا بھی ڈرتا ہے، کیسر بھی ڈرتا ہے. جلال والے ہیں کہ خط لکھیں تو نیل بہنا شروع کر دے، زور سے پاؤں ماریں تو زلزلہ ختم ہو جائے. یہ طاقت ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ. لوگوں نے شکایت کی کہ مسجد کی طرف آتے ہیں، مسجد کے راستے میں ساتھ ساتھ جو گھر ہیں انہوں نے پرنالے باہر رکھے ہوئے ہیں، بارش ہوتی ہے تو پانی ان سے پانی بہتا ہے تو ہمارے کپڑے خراب ہوتے ہیں. حضرت عمر نے حکم جاری کر دیا، فرمایا سارے پرنالے اتار لیے جائیں، اتار دو سارے پرنالے.
جو مسجد کے راستے میں گھروں پہ لگے ہیں چھتوں پر سب نے اتار دیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مسجد کی طرف تشریف لائے تو دیکھا حضرت عباس میرے نبی کے چچا، ان کا گھر بھی تھا، ان کا پرنالہ اسی طرح قائم ہے، وہ نہیں اترا۔ حضرت عمر فاروق تھوڑے سے جلال میں آ گئے کہ حکم دیا ہے اتارا کیوں نہیں، اور اتنے جلال میں آئے کہ خود ہاتھوں سے اتار کر پھینک دیا، خود اتار دیا۔ مسجد میں گئے، بعض کہتے جمعہ کا دن تھا، جمعہ پڑھا، فارغ ہوئے تو حضرت عباس تشریف لے آئے۔ کہا عمر آج تم نے کیا کیا؟ کہا کیا کیا میں نے؟ کہا پرنالہ اتار دیا۔ کہا میں نے حکم دیا تھا سب نے اتارے، آپ نے کیوں نہیں اتارا؟ لوگوں کو تکلیف ہوتی تھی، کیوں نہیں اتارا؟ تو حضرت عباس نے کیا جواب دیا؟ کہا عمر جانتے ہو یہ پرنالہ کون سا پرنالہ ہے؟ کہا کیا ہوا اس کو؟ کہا یہ وہ پرنالہ ہے کہ میں لگا رہا تھا، لگ نہیں رہا تھا، سرکار تشریف لے آئے، کھڑے ہو گئے اور کہا چچا میرے کندھوں پر کھڑے ہو کر خود لگاؤ اس کو۔ عمر یہ پرنالہ میرے سرکار نے خود کھڑے ہو کر لگوایا تھا جسے تم نے اتار دیا ہے۔ تاریخ کہتی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا بڑا صحابی، اتنی شان والے، لرز اٹھے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اپنے گھٹنوں کے بل کھڑے ہو کر اب حضرت عباس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے، عباس چلو میرے ساتھ ابھی پرنالہ لگاؤ، لے کر آئے وہاں پر۔ حضرت عباس نے کہا عمر میں لگا لیتا ہوں۔ کہا نہیں، روتے جا رہے ہیں۔ کہا جس طرح سرکار نے تمہیں کندھوں پر کھڑا کیا تو عمر کے کندھوں پر کھڑے ہو جاؤ۔ کھڑے ہو کر وہ پرنالہ لگوایا۔ یہ کیا تھا؟ یہ کس لیے تھا؟ یہ محبت رسول ہے صلی اللہ، یہ ہے محبت رسول صلی اللہ۔ ادائے رسول کو یوں پسند کیا ہے کہ میرے سرکار کے ہاتھ کا لگا ہوا پرنالہ اکھاڑ دیا ہے، یہ بھی برداشت نہیں ہے۔ آئیے حضرات گرامی، بہت لوگوں کو دلوں میں بسایا ہے، دعوے تو کرتے ہیں لیکن سچی محبت رسول اپنا لیں۔ ہر چیز سے مقدم میرے رسول کی ذات ہو، ہر چیز سے بڑھ کر میرے رسول کی ذات ہو۔ سب قربان کیے جا سکتے ہیں، محبت رسول قربان نہیں جا سکتے۔ سب کچھ چھوڑا جا سکتا ہے، رشتہ میرا خدا کی خدائی سے چھوٹ جائے، چھوٹے مگر نہ ہاتھ سے دامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ مولانا ظفر علی خان نے کہا تھا محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں گر رہی خامی تو ایمان نامکمل ہے۔ ایمان نامکمل رہے گا، ایمان کو کامل کرنا ہے، اپنے رسول کو دلوں میں بسا لیجئے۔ صحابہ اکرام نے جس طرح ٹوٹ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چاہت اور محبت کی ہے، آئیے ہم بھی واقعہ تو سناتے ہیں حضرت ویسے کرنی کا کہ دانت توڑ دیے، ایک نکالا، ان کے سیرت نگاروں نے لکھے ہیں انہی پر کہ جو انہوں نے فرمایا، سیرت نگاروں نے وہی روایت دہرا لیتے ہیں۔ حقانیت کتنی ہے اس کی، اس کو چھوڑ دیتے ہیں کہ احد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روایات کے مطابق دندان مبارک زخم آ گیا۔ حضرت ویسے کرنی کو خبر ہوئی، کہا یہ دانت ہوگا، اتار دیا۔ پھر خیال آیا ہو سکتا یہ والا ہو، وہ اتار دیا۔ پھر خیال آیا یہ نہیں یہ ہوگا۔ روایت کے سیرت نگار لکھتے ہیں کہ ایک کے کر کے سارے نکال دیے کہ میرے نبی کا نامعلوم کون سا دانت تھا۔ یہ ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے ہم بھی اپنے ذاتی معاملات ہوں، گھر کے معاملات ہوں، کاروبار کے معاملات ہوں، اپنے دفتر کے معاملات ہوں، کوئی بھی جگہ ہو، اپنے نبی کی ادا کو دیکھیں، سنت رسول کو دیکھیں، محبت رسول کو دیکھیں۔ جنہوں نے محبت رسول کو دنوں میں بسا لیا، وہ دنیا پر، وہ کہا تھا کیا خوبصورت کسی نے کہ تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں، بستر جمع ہوا ہے جن کا تیری گلی میں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا آپ کے ساتھ رشتہ ہو گیا، ناطہ بن گیا، رغبت ہو گئی، وہ دنیا کو پائے حقارت سے ٹھکرا دیتے ہیں۔ وہی محبت پھیلانے والے لوگ ہیں، جہاں بھی تھے انہوں نے محبت رسول پھیلائی۔ حضرت مصعب بن عمیر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ والوں جب وہ مکے میں آئے تھے، آپ نے ان کو مسلمان کیا، پہلے ہوئے تو انہوں نے کہا جی ہم واپس جا رہے ہیں مدینہ میں، تو آپ ہمارے پاس آ جائیں۔ فرمایا میں جب اللہ کا حکم ہوگا تمہارے پاس آؤں گا۔ کہا جی کوئی ایک معلم بھیج دیں ہمارے ساتھ جو ہمیں دین سکھائے۔ آپ نے حضرت مصعب بن عمیر کو بھیجا، جوان ہیں،
روایت کہتی 40 سال کی عمر میں شہادت ہو گئی احد میں، خوبصورت جوان. اور روایت کیا ہے، اتنے حسین و جمیل تھے. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد میں جب آپ کی شہادت ہوئی ہے، ایک چادر تھی حضرت مصعب کے پاس، سر ڈانپتے تھے، پاؤں ننگے ہوتے تھے، پاؤں پر دیتے تھے، سر ننگا ہوتا تھا. سرکار تشریف لائے، کھڑے ہو گئے اور آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں. کہا لوگوں سنو، یہ کون ہے؟ یہ مصعب کون ہے؟ یہ وہ ہے کہ جو صبح لباس پہنتا تھا، شام کو دوسرا پہنتا تھا، جو بازار سے گزرتا تھا تو خوشبو سے بازار مہکتے تھے، جس کے دسترخوان پر انواع و اقسام کے کھانے موجود ہوتے تھے. اس کی یہ حالت میری محبت میں ہوئی ہے، اس کی یہ کیفیت محبت میری محبت میں ہوئی ہے. انہیں میں بھیجا میرے نبی نے مدینہ میں. 1 سال کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچے ہیں. حضرت مصعب نے دین سکھایا ہوگا، نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا ہوگا، کلمے کے اصول بتائے ہوں گے، عبادت کے طریقے دیے ہوں گے. لیکن جب آپ پہنچے ہیں تو بتائیے، کیا مدینہ سارا باہر استقبال کے لیے نہیں کھڑا تھا؟ کیا بچیاں میرے نبی کی محبت کے ترانے نہیں گا رہی تھیں؟ یہ کس نے محبت رسول ان کے دلوں میں بھر دی تھی؟ حضرت مصعب بن عمیر نے. ایک وجود نے دین تو سکھایا ہی سکھایا، محبت رسول بھی دلوں میں بھر دی تھی. جہاں بھی گئے محبت بانٹتے گئے ہیں. آئیے ہم بھی اسی روشنی سے اپنے دلوں کو منور کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں محبت رسول میں زندہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہی سرمایہ ہے، یہی کامیابی ہے. دنیا میں بھی نجات اسی سے ہے، قبر میں بھی نجات اسی سے ہے، اور حشر میں تو نجات ہوگی اسی کی جس کے دل میں محبت رسول ہوگی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو محبت رسول میں زندہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك